میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة البقرة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ عام طور پر ان دونوں واقعات کے لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض محققین کی رائے یہ ہے، جن میں خاص طور پر سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا محققانہ قول ہے کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ یہ کہ یوم وفات یقیناً 12 ربیع الاول ہے، اور ہمیں بچپن میں بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم 12 وفات کا لفظ سنا کرتے تھے، 12 وفات، اور اس موقع پر پھر غربا کو کھانا کھلانا، کچھ لوگوں کی مدد کرنا، یہ کام جو ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مشاہدہ تھا۔ تو اس سلسلے میں جو گفتگویں پیش نظر ہیں، اس میں آج سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو ہو، اور یہ بات واضح کی جائے کہ قرآن کے فلسفے میں نبوت اور رسالت پر ایمان کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں اسے ذرا تقسیم کیا جائے تو وہ 3 بنیادی ایمانیات پر مشتمل ہے: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالنبوت و رسالت۔ اب یہ جو 3 ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، ان کا باہمی ربط کیا ہے؟ یہ گویا کہ اسلام کے دینی اور مذہبی فلسفے کا بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، ایمان باللہ سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو تا حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ہستی اس کی خالق ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اس نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ تخلیق بالحق ہے، بامقصد ہے، یہ بے ارادہ نہیں ہے، یہ کھوئے کھیل نہیں ہے، بلکہ بالحق۔ اور یہ تخلیق ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے یہ تخلیق کی بساط بچھائی گئی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی جو اس کا برابر کا شریک ہو یا اس کی الوہیت میں شامل ہو، ہرگز نہیں۔
لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. اس اللہ میں تمام محاسن موجود ہیں بتمام و کمال، جنہیں ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اللہ کے اچھے نام. وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بہت اعلیٰ ہیں. چنانچہ جب ہم ایمان مجمل دیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. یہ جو ہستی ہے اسے آپ اللہ کہہ لیں، اللہ رحمان کہہ لیں، جو بھی چاہے نام دے لیں. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آخر میں فرمایا گیا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہاں یہ جان لو کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمام اسماء حسنی اسی کے ہیں. یہ جو ہستی ہے تبارک و تعالی، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی وسعتوں کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اس نے ملائکہ کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، یہ گیلیکسیز جو ہے انہیں پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا. لیکن اس تخلیق میں اس کا نقطہ عروج، کلائمیکس آف کریشن، وہ ہے انسان کی تخلیق. انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی ہے، بڑا اعزاز کیا ہے، اور اس نے بحر و بر میں ہم سوار کراتے ہیں، اور ہم نے بہترین پاکیزہ رزق اس کے لیے فراہم کیا ہے. تو یہ انسان جو ہے اس کی عظمت کا اسے اندازہ کیجئے کہ تمام ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے مل کر. یہ انسان جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ ایک تصور تو ہمارا یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری ولادت سے شروع ہوئی ہے، موت پر ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا وقفہ ہوا. انسان ابدی ہے اور ازلی بھی ہے. ازلی بئی معنی کہ کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے ارواح انسانیہ کو پیدا کیا گیا، اور اس میں بھی سب سے پہلے روح محمدی یا نور محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے. اس اعتبار سے ازل میں، جبکہ ابھی کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا الستو بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب، مالک، پروردگار، آقا نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک نیند سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایمان بالآخرت ہے، انسان کی زندگی جو ہے، یہ اس دنیا کی زندگی تو اس زندگی کا بہت ہی چھوٹا سا وقفہ ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یا تو پھر اس زندگی میں جنت ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، ابدی ہوگی، اور یا جہنم ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی. اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ جو انسانی زندگی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ زندگی بہت طویل ہے، یہ 60 70 80 سال نہیں ہے. البتہ اس زندگی میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک چنک علیحدہ کیا گیا ہے. وہ زندگی جو روحانی چلی آ رہی تھی ازل سے، اور وہ زندگی جو موت کے بعد پھر آخرت کی شروع ہوگی، ان دونوں کے مابین ایک ہمارا زندگی کا یہ وقفہ جو ہے، اس کو امتحانی وقفہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے.
تو حیات دنیاوی کا اصل مقصد امتحان ہے، ابتلا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ وہ مدخہ جو ہے وہ والدہ کی طرف سے آنے والا بیضہ اور والد کی طرف سے آنے والا سپرمیٹوزوان، ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے، مخلوط نطفہ ہے۔ اس سے ہم نے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ اس دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی گئی تاکہ ہر شخص اپنے عمل کو سامنے لائے اور معلوم ہو جائے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو میں نے پہلا شعر سنایا تھا، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس زندگی کا یہ چھوٹا سا وقفہ، اس کے بارے میں آخری شعر اس نظم کا ان کا یہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو ایمانیات کا تذکرہ کیا، ایمان باللہ اور توحید، اور ایمان بالآخرہ یا معاد، اور اس کے ضمن میں ایک بات سامنے آ گئی کہ یہ حیات دنیاوی ایک امتحانی وقفہ ہے، ایک آزمائشی دور ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر، یا آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ اپنے کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیجئے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے، آیا وہ کہیں مٹھائی یا کوئی اور چیز کی طرف دوڑتا ہے، یا وہ کہیں کسی کتاب فروش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی کتابیں خریدتا ہے، کوئی رسالے خریدتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا میلان کدھر ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، امتحان یا لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر، اور یا لیا جاتا ہے کچھ دے کر۔ تو ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور حکمت دین اور فلسفہ دین کا بہت غامض مقام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں بصارت اور سماعت عطا فرمائی۔ سورہ دہر کی جو آیت میں نے ابھی کوٹ کی تھی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ ہے، اب اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے اندھا بہرا بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اسے سماعت عطا فرمائی ہے، اسے بصارت عطا فرمائی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسے عقل عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے کا اس کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ یہ عقل جو ہے انسان کے اندر، یہ ہے در حقیقت کہ جو اسے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ پھر ایک اور شے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور تیار کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، اور اس میں نیکی اور بدی کا علم، فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو جیسے ہمیں باطنی، جیسے ہمیں ظاہری بصارت اور سماعت دی گئی ہے، ایسے ہی ہمارے اندر ایک اندرونی بصیرت بھی ودیت شدہ ہے کہ ہم جانتے ہیں بائی اوور ویری نیچر کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا گڈ ہے کیا ایول ہے۔ یہ علم بھی انسان کو فطری طور پر اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہم میں پھونکا ہے۔ مسجود ملائک جو بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو دو جگہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، لیکن جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا دوں، سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بھی تھے اور میکائیل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے، اور سارے ملائکہ کلہم اجمعون، انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو یہ روح ربانی جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، اگرچہ وہ یوں سمجھ لیجئے دھیمی دھیمی آنچ کے ساتھ سلگتی ہوئی آنچ کے مانند ہماری روح میں اللہ کی محبت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اب اس معاملے میں سمجھ لیجئے، اس سے ایک نقطہ بہت واضح ہو جائے گا
کیونکہ یہ جو اللہ نے دیا ہے انسان کو، اس کا پھر نقطہ عروج ہوگا جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ نبوت و رسالت ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ بھیجے جاتے، تب بھی ہر انسان اکاؤنٹیبل تھا، رسپانسیبل تھا۔ ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا تھا، تم نے بدی کو ترک کیوں نہ کیا، نیکی کو اختیار کیوں نہ کیا؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، ہم نے تمہیں سماعت اور بصارت دی تھی، اور ہماری پوری کائنات، ہماری تخلیق تمہارے سامنے پھیلی ہوئی تھی، وہ آیات الہیہ تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے۔ تم نے کیوں نہ سوچا، کیوں نہ ہماری آیات کو دیکھ کر ہمیں پہچانا؟ لہذا نیکی اور بدی کے اعتبار سے اور ایمان باللہ، توحید کے اعتبار سے ہر انسان مکلف ہے، مکلف تھا، مکلف رہے گا، رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے، چاہے کوئی نبی نہ آتے، کوئی رسول نہ بھیجے جاتے، کوئی کتاب نازل نہ کی جاتی۔ لیکن مجرد ان لطائف کی بنیاد پر کہ جو انسان کو عطا کیے گئے، اسے حواس ظاہری دیے گئے، حواس باطنی دیے گئے، اندرونی بصیرت دی گئی، نیکی اور بدی کی تمیز کی صلاحیت عطا کی گئی، روح انسانی کے اندر اللہ کی معرفت ودیت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت ودیت کی گئی، اس کی بنیاد پر ہر انسان قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ لیکن اب اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ نوجوان طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ذہین ہیں، فطین ہیں، وہ علم کو گہرائی میں اتر کر چاہتے ہیں کہ حاصل کریں، تو وہ کہیں میڈ ایزی جو سیریز ہوتی ہے ان سے استفادہ نہیں کرتے، اصل ٹیکسٹ پوری کتاب پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر امتحان دیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کمزور اور ضعیف لوگ کہ ان کے لیے میڈ ایزی سیریز ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز اس میں آسان کر دی گئی ہے، فلاں اس میں آسان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان جو انسان نے پاس کرنا ہے، اس کو اس نے آسان بنایا۔ کس سے؟ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث کیا، جو انسانیت کی معراج پر فائز تھے، جو معصوم تھے، جن سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا تھا، جن کی سیرت و کردار بڑے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پیمانے کی تھی، جن کا دامن سیرت بالکل داغدار نہیں تھا، صاف تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خاص علم ہدایت بھیج دیا۔ یہ وحی کا سلسلہ، ایمان بالوحی، فرشتوں کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی رہی۔ اور یہ وحی اس لیے آئی کہ جو میرے بندے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، یہ نبی ان کے سامنے دین کی دعوت کو کھول کر بیان کرے، میری معرفت ان پر واضح کرے، میرے احکام ان تک پہنچائیں، میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دے، اور جن چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دے۔ پھر یہ کہ ان کی سیرت، ان کی کردار ایک کھلی کتاب کے مانند ہو، کوئی ان پر شک نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ دنیا کے طالب ہے، یا چودراہٹ کے حصول کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے، معاذ اللہ۔ ایسے انسان، نہایت پاکیزہ کردار اور سیرت کے انسان، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو بذریعہ فرشتہ آئی، بذریعہ جبرائیل آئی، اپنا پیغام بھیج دیا تاکہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آخری مرحلہ ہے، اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا۔ نبوت اور رسالت رحمت ہے، اس لیے کہ در حقیقت اس سے وہ عظیم امتحان جو ہے ہماری زندگی کا امتحان، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس عظیم امتحان کو پاس کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ہم نے نبیوں کی پاک سیرتوں کو دیکھا، ہم نے ان کی شخصیتوں کا مشاہدہ کیا، ان کے پاس جو وحی آئی ہم نے وہ سنی، اس کا مطالعہ کیا، اس پر غور کیا۔ تو اس سے در حقیقت جو ہمارے دلوں کے اوپر اگر کوئی غبار آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنے دل کے اندر، جو ہماری روح کے اندر جو مضمر حقائق ہے، ان کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی تھی، ان کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ کی صفات کمال، ان سب کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو گیا، ہمارے لیے اب آسان ہو گیا امتحان۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت جس پر کہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، یہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے سید المرسلین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطۂ عروج کو پہنچ گئی۔
اسی لیے آپ کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی، اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام کے تمام جہان جتنے بھی ہیں جہان والے ان سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبوت اور رسالت جو ہے اس طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اپنے مقام عروج، نقطہ عروج، اپنے کمال کو پہنچ گئے۔ اب یہاں تھوڑا سا نقطہ جو ہے قابل غور ہے، یہ دو الفاظ کیوں آ رہے ہیں، نبوت اور رسالت؟ آخر اگر تو حقیقت ایک ہی ہے تو پھر دو اصطلاحات ضروری نہیں ہیں، اور دو اصطلاحات علیحدہ ہیں تو ان کے مفہوم میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے، کسی زبان کے دو الفاظ بالکل مترادف، بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ الفاظ وضع ہی نہ کیے جاتے ہیں۔ ہر لفظ وضع ہوتا ہے کسی خاص معنی کے لیے، تو اگر الفاظ مختلف ہیں تو معنی مختلف ہے۔ تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بڑا ایک ہمارے علم کلام کا ایک بہت اہم جو ہے مسئلہ ہے۔ اس پر لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی طبیعی رجحان کے مطابق جو ہے جو اس میں کچھ رائے دی ہیں، مختلف آراء ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ ہر نبی تو رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول لازماً نبی ہے۔ نوٹ کر لیجئے اس کو۔ یہ عام و خاص کی نسبتیں دین کے اور مزید اصطلاحات بھی ہیں جن میں جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے، آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان کو بتا دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تو تب ہوگا اور مومن تم تب ہوگے جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ایک پرسنل کنوکشن، ایک یقین کے درجے میں دل میں محکم ہو جائے گا تو مومن ہوگے۔ لہذا اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ اسی طریقے سے جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو مسلح جنگ ہوگی، تلواروں سے ہو، نیزوں سے ہو، رائفلوں سے ہو، کلاشنکوف سے ہو، بموں سے ہو، لیکن بہرحال وہ مسلح جنگ جو ہے اسے قتال کہیں گے۔ البتہ جہاد بالقلب، جہاد باللسان، حق کے لیے انسان اپنی زبان استعمال کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک نبی یا نبی کا کوئی پیرو، وہ اگر اللہ کے دین کی دعوت کو عام کر رہا ہے، اللہ نے جو نطق اور گویائی اسے عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت صرف کر رہا ہے، اللہ نے جو بھی قوت اسے عطا کی ہے اسے صرف کر رہا ہے، تو وہ بھی مجاہد ہے۔ تو جہاد عام ہے، جہاد باللسان بھی ہوگا۔ آج کے دور میں بہت بڑا جہاد بالقلم ہے۔ ایسی کتابیں لکھی جائیں، ایسے اخبارات و رسائل ہوں کہ جن سے لوگ اللہ کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں۔ یہ سارا کام جو ہوگا، اور علمی سطح پر جو بھی غلط نظریات ہیں ان کا ابطال کیا جائے، ان کی نفی کے لیے دلائل دیے جائیں، شرک کے لیے یا الحاد کے لیے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو توحید اور ایمان کی طرف دعوت دی جائے، یہ جہاد بالقلم ہے۔ تو جہاد تو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلے دن سے جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے، جب آپ کی نبوت ظاہر ہوئی ہے، یا نوٹ کیجئے میں کہہ رہا ہوں جب نبوت ظاہر ہوئی ہے، نبوت شروع ہوئی نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، بلکہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھا۔ چنانچہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم جو ہے اس کا گارا ہی گھولا جا رہا تھا اس کی تخلیق کے لیے، یعنی جسمانی تخلیق، مادی تخلیق کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، یا ہوا تھا تو ابھی وہ ایک درمیانی مرحلے میں تھا، لیکن عالم ارواح میں بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ تو نبوت کا ظہور کہتے ہیں، جب پہلی وحی آئی تو وہ نبوت کا ظہور ہوا۔ اس اعتبار سے آپ نے اپنے اول یوم ظہور نبوت سے لے کر 15 برس تک جو کام کیا ہے، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی اصلاح،
لوگوں کی تربیت، لوگوں کو منظم کرنا، ایک طاقت بنانا تاکہ باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جا سکے، باطل کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے جہاد اور قتال کا مرحلہ بھی آ سکے. تو یہ ہے جہاد اور قتال میں فرق. نبوت اور رسالت کا فرق بھی یہ ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول، انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا ہے. لہذا وہ رسول، اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ وہ رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. تو مختلف ڈیفینیشنز ہوئی ہیں. میں اس میں اپنے غور و فکر کا حاصل ان الفاظ میں پیش کروں گا کہ نبوت در حقیقت ایک طرح کا کاڈر ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور رسالت جو ہے وہ ایک طرح کی اپوائنٹمنٹ ہے، منصب ہے. سادہ ترین مثال کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کے کاڈرز مقرر ہیں. یہ سی ایس پی آفیسر ہیں، یہ پی سی ایس ہیں. انہوں نے امتحان پاس کیے، امتحان دیے، کمپٹیشن کے امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر ان کو ٹریننگ دی گئی. سی ایس پی آفیسرز کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، پی سی ایس آفیسرز کی ٹریننگ اور ہوتی ہے. یہ ان کا کاڈر معین ہو گیا. اب ایک سی ایس پی آفیسر کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، یہ اس کا منصب ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہے. لیکن وہ سی ایس پی افسر رہے گا ہمیشہ، اپنی موت تک جو ہے وہ شمار ہوگا سی ایس پی کاڈر کا آدمی ہے. اپوائنٹمنٹ میں کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہیں صوبائی حکومت میں یا مرکزی حکومت میں کہیں سیکریٹری ہو، ڈپٹی سیکریٹری ہو، جوائنٹ سیکریٹری ہو، لیکن ان کا ایک کاڈر کیا ہے؟ سب سی ایس پی آفیسر سے. اسی طریقے سے نبوت در حقیقت ایک کاڈر کہیے، سمجھیے اس کو، یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی چن لیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، چنا ان کو ہے کہ جن کی سیرت بے داغ تھی، جو اپنے ماحول کے اندر معروف تھے کہ یہ نہایت سچے، نہایت امانت دار آدمی ہے. آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی مکے والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، آپ بالکل سچے ہیں اور آپ بڑے امانت دار ہیں. یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پہلے سے موجود تھیں. ان کا لوہا سیرت و کردار کا لوگوں نے مانا ہوا تھا. اللہ نے انہیں چنا، ان کے پاس وحی بھیجی. یہ نبوت ہے. اس کے بعد جب کوئی نبی خاص طور پر مامور کر دیا جائے، اب تم جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، اسے دعوت پیش کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، اب وہ رسول ہو جائے گا، اب وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اب وہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اس اعتبار سے، یا کسی کو، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، حضرت عیسیٰ کو رسولا الی بنی اسرائیل، ہم نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے لیے. یا الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو رسول بنا کر بھیجا. ولا سمودا اخاہم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اور یہ اب جان لیجئے فرق. گویا کہ میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی کسی خاص اپوائنٹمنٹ پر نہیں ہوتا. ہاں وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. اس کی شخصیت جو ہے وہ خود روشنی کا ایک مینار ہوتی ہے. جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ اور دمکتا ہوا ایک چراغ ہے. لیکن اسے خاص حکم نہیں ملا ہے کہ جاؤ اور تبلیغ کرو. یہ معاملہ جو ہے یہ باریک سا فرق ہے. لیکن حکم جب مل جائے اور معین کر دیا جائے، جاؤ فلاں قوم کی طرف، عاد کی قوم کی طرف جاؤ ہود، اور سمود کی قوم کی طرف جاؤ، اور جاؤ فرعون کی طرف اے موسیٰ، اذهب الی فرعون انه طغى، اب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیے نوٹ کیجئے کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہوں گے، علماء حقانی، حق پر چلنے والے علماء. علماء تو احادیث میں خبر دی گئی ہے، علماء سو بھی ہوں گے، دنیا دار مولوی بھی ہوں گے، جن کے لیے وہ علم اور پڑھنا پڑھانا صرف ایک پیشہ ہوگا اور کچھ نہیں. ان کا مطلوب دنیا ہوگی اور کچھ نہیں. اس کی بڑی خبریں ہمیں دی گئی. اور آج کے دور کی جو زوال کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے. یہ ایک پروفیشن بنا لیا گیا ہے.
لیکن جو عالم حقانی ہو، جو عالم ربانی ہو، جو واقعتاً مخلص ہو، اللہ کا مخلص بندہ ہو، جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پر خود عمل پیرا ہو، وہ گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہے۔ وہ گویا کہ جو نبوت کا رتبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن آپ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں، لیکن وہ نبی تھے صرف۔ حضرت داؤد نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ حضرت سلیمان نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ خود حضرت موسیٰ سے قبل حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا دی اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اس نے چاہا کہ بندوبست اس کے لیے کیا کیا جائے، تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے زمین کے سارے اختیارات عطا کر دو، زراعت کے اور بندوبست کے، تو میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں۔ لہذا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ صاحب پہلے مجھ پر ایمان لائیے، جبکہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پہلے تقاضا کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور صرف اللہ کی بندگی نہ کرو، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واطیعون، میری اطاعت کرو، بربلا ان کا دعویٰ یہ رہا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر کتنے ہی رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کے ذکر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ہے معاملہ، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب نبی تھے، بس ایک بہت نیک انسان، ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ان سے نیکی پھیل رہی ہے، از خود پھیلے گی، وہ تو جہاں آگ ہوگی اس سے حرارت ماحول میں پھیلے گی، اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہے تو اس سے برودت اور ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سراج کرے گی۔ اس اعتبار سے ایک نیچرل فینومن کے طور پر ان کے ذریعے سے نیکی پھیلتی ہے اور بدی کا استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ مامور نہیں ہوتے اس پر کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب جو ہے دعوت دو اور لوگوں کو بلاؤ کہ میری بندگی کریں اور تمہاری اطاعت کریں۔ یہ ہے مقام رسالت کا۔ اور آخری بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف بھیج دیتا تھا کسی رسول کو، اور رسول اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تربیت سے وہ حق کو مبرہن کر دیتا تھا، واضح کر دیتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر قوم کفر پر اڑی رہی، اگر قوم جو ہے شرک پر اڑی رہی، تو پھر اس قوم کا صفایا کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب الاکبر کے الفاظ بھی آئے ہیں، بڑا عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے ہیں، لیکن پھر آخر میں بڑا عذاب ہوتا۔ قوم ہود بہت بڑی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا، لیکن پھر یہ کہ چونکہ انہوں نے بحثیت مجموعی حضرت ہود کی دعوت کو رد کر دیا، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود اس کی بھی بڑی تہذیب تھی، انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے محل بنائے تھے، ان کو تو ہلاک کر دیا گیا۔ کالم یغنوا فیہا لا یرا الا مساکنہم، اب تمہیں سوائے ان کے مسکن کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ آباد تھے، یہاں کبھی قوم عاد آباد تھی، یہاں کبھی کوئی قوم سمود آباد تھی۔ اسی طریقے سے یہ اصل میں قرآن مجید میں 6 رسولوں کا بار بار ذکر آیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن جب قوم اڑی رہی، معدود چند لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم سیلاب کے ذریعے سے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر حضرت ہود کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت صالح کی قوم ہلاک ہوئی، پھر حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، لیکن چونکہ اس دونوں بستیوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تباہ و برباد کر دی گئی۔ اسی طریقے سے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا، وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کی طرف بھیجے گئے، آل فرعون، اور انہوں نے چونکہ رد کر دیا، ان کے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ یہ معاملہ نبیوں کا نہیں ہے۔ نبی دعوت دیتے ہیں، ان سے خیر پھیلتا ہے، بھلائی ان سے یقیناً معاشرے کے اندر، جیسے ہمارے ہاں یوں سمجھیے، اور سادہ بات ہو جائے گی، جیسے ہماری تاریخ میں اولیاء اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے کتنا خیر پھیلا ہے، صوفیاء کرام کے ذریعے سے، علماء حقانی کے ذریعے سے۔ آخر یہ سارا عالم اسلام جو اس وقت 150 کروڑ کے قریب نفوس پر مشتمل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت و تبلیغ سے تو صرف اہل عرب ہی مان لائے تھے، اہل ہند تو نہیں لائے تھے، اور اہل ایران تو نہیں لائے تھے، اہل روم تو نہیں لائے تھے، شمالی افریقہ کے لوگ تو نہیں لائے تھے۔ یہ ساری دعوت و تبلیغ صحابہ نے کی، اولیاء اللہ نے کی، صوفیاء کرام نے کی، علماء کرام نے کی، تبلیغ کی، لیکن وہ رسول نہیں تھے۔ ان کا درجہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبوت جو ہے گویا کہ اس کی حد تک تو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ نبی نہیں ہے وہ، کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کاف آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کی مشابہت کے لیے، کہ میری امت کے علماء حقانی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، ان کے ہم رتبہ ہوں گے۔ لیکن فرق کیا رہے گا؟ نبی کے پاس وحی آتی تھی، اولیاء اللہ کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس، علماء حقانی کے پاس وحی نہیں آتی۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی نہیں آتی۔ لیکن وحی کامل قرآن حکیم ان کے پاس موجود ہے۔ قرآن حکیم کے نور میں، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ معین کیا ہے، تو گویا کہ وہ خود بھی اپنی جگہ پر روشنی کا مینار بن گئے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے 90,000 ہندو جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لایا، تو روشنی کے مینار تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارے پاکستان میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے جنوبی پنجاب کے تمام قبیلے، وٹو قبیلہ بہت مشہور، سیال قبیلہ بہت مشہور، بہت بڑا، یہ دونوں بڑے قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو کر بند ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب رسول آتے تھے اور قوم ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتی تھی بحیثیت مجموعی، سوائے معدود چند لوگ کے، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک فرق یہ بتایا کہ نبی مطالبہ نہیں کرتا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر میری اطاعت جو ہے اس کو تسلیم کرو۔ رسول اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آیات جو قرآن مجید کی سنائی، سورہ حدید کی بھی اور سورہ تحریم کی بھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس میں تمہیں اختیار دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور اسی طریقے سے سورہ تغابن میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو رسالت کا منصب ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین میں اتمام حجت، کسی قوم پر آخری حجت قائم کر دی جائے، جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سورہ نساء کی سنائی ہے۔ وہاں بہت سے نبیوں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے، انبیاء کرام کے اسماء گرامی کا، یہ 6 پارے کے آخر شروع میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے ان رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ بشارت دینے والے تھے، جو راہ حق کو اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے حمیم، ان کے لیے جو ہے عذاب ہے ابدی۔ تو وہ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، رسلا مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے،
کوئی بہانہ وہ نہ بنا سکے. اے اللہ ہم پر وقت واضح نہیں ہوا تھا. وہاں فرمایا جائے گا پہلے تو تمہیں میں نے عقل دی تھی, پہلے تو میں نے تمہیں سماعت اور بصارت سے نوازا تھا, پہلے میں نے تمہارے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور اور پہچان اور تمیز ودیت کر دی تھی. میں نے تمہارے دل میں, تمہارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا تھا جس میں میری معرفت بھی تھی ڈورمنٹ شکل کے اندر, وہ فعال نہیں تھی, پوٹینشل معرفت اللہ کی. اسی طریقے سے محبت ڈورمنٹ, لیکن یہ کہ پوٹینشل محبت بھی روح انسانی میں موجود ہے اللہ کی, معرفت بھی اور روح بھی, میں اور محبت بھی. تو میں نے یہ ساری چیزیں دے کر تمہیں بھیجا تھا نا امتحان گاہ میں. اور پھر آگے بڑھ کر میں نے نبی بھیجے. کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں لوگوں نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ نہ رہ جائے انسانوں کے پاس کوئی عذر, کوئی بہانہ یہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا, ہمیں تو بتایا نہیں گیا. فرمایا جائے گا ان کے زمانے کے نبی رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا جو پیغام ہم تک آیا تھا بدریہ وہی, وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا کہ یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو, یہ بالکل عملی پروگرام ہے. دیکھو میں انسان ہوں, میرے بیوی بچے ہیں, میں کھانا کھاتا ہوں, میں بازاروں میں پھرتا ہوں, اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں, بشر ہوں, لیکن میرے پاس وہی آئی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں بھی انسان ہوں, جیسے تم ماں باپ سے پیدا ہوئے, میری بھی ایک والدہ تھی, میرے بھی ایک والد تھے, میں انسان ہوں اور میرے اندر وہ ساری ضرورتیں ہیں, ساری حوائج اور احتیاجات. میرا بھی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی داعیات رکھے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نبوت اور رسالت کے بعد جو فرق ہے وہ تو بیان کر چکا ہوں. ایک آخری فرق اور نوٹ کر لیجئے. نبی شہید کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے. حضرت یحییٰ قتل کیے گئے, حضرت زکریا قتل کیے گئے. رسول قتل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اس کائنات کی عظیم ترین جو سلطنت ہے, ریاست ہے, اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے, تو گویا کہ نبی, رسول, نبی نہیں رسول, وہ اللہ کا سفیر ہے, اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں دو تین مقامات پر یہ بات آئی ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہ بات ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجیں, ان کی مدد لازماً کی جائے گی اور ان کا غلبہ ہوگا. تو یہ چیز جو ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا. اور یہیں سے آپ نقطہ سمجھ لیجئے, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ ہم عصر ہیں, ایک ہی زمانے میں ہیں. حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا, وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے. البتہ حضرت عیسیٰ انہیں سولی دینے کی کوشش کی گئی, اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا. وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے, وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے تو ان کے بہت سے جو محامد ہیں, جو ان کی تعریف کے کلمات آنے کے بعد نبیم من الصالحین پر بات ختم ہو جاتی ہے. وہ نبی تھے صالحین میں سے. لیکن حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ آتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل, وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف, وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ خود حضور کی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, مجھے شہادت کی لذت نصیب ہو جائے, اور پھر مجھے زندہ کیا جائے, اور پھر ایک مرتبہ میں قتل ہو جاؤں, اور پھر مجھے زندہ کیا جائے, اور پھر میں قتل ہو جاؤں. بتا کس قدر شوق ہے, کتنی بڑی آرزو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری نہیں کی. آپ رسول ہیں, آپ قتل نہیں ہو سکتے, ہمارے قاعدے کے خلاف ہے. انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. رسول جو ہیں
ان کی تو مدد ہو کر رہتی ہے، اور ہمارا لشکر رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ پھر غالب آتے ہیں۔ ابھی غلبہ ہوا ایک طرح کا، اور ایک غلبہ وہ ہے جو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عرب، جزیرہ نما عرب پر فیصلہ کن غلبہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ غلبہ پورا عرب ایمان لے آیا، ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، ایک حکومت اللہ کی، حکومت الہیہ جو ہے زمین پر قائم ہو گئی۔ جو عیسائیوں کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ کے درجے میں جو ان کے ہاں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے، تیرا حکم جاری و ساری ہو جائے، اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہونے لگے جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ کام ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاریخ نبوت و رسالت۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آج سے کتنے عرصے پہلے کی شخصیت ہے، کوئی ہمارے پاس یقینی ذریعہ نہیں ہے۔ تورات کا اگر بیان مانا جائے تو وہ 6000 سال تقریباً بنتے ہیں، ویسے اندازہ جو ہے میرے نزدیک 10,000 برس کا ہوگا۔ وہ انسان جو ابتدائی انسان تھے، جو ابھی آدم نہیں بنے تھے، جن میں ابھی خلافت نہیں آتا، وہ تھے، بے شمار تھے۔ وہ تو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو فلاں انسان اور فلاں انسان، لیکن ہوتے ہوتے پھر جب ہومو سیپینس وجود میں آیا اور ان میں سے حضرت آدم کو چن کر ان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی، تو وہ ہو گئے مسجود خلائق، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے خلیفہ۔ اب نوٹ کیجئے، نبوت اور آدمیت ان دونوں نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے، اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی ہے۔ نبوت اور آدمیت، آدمیت حضرت آدم سے ان کی نسل، آدمیت اور نبوت کا سفر بیک وقت شروع ہوا۔ پہلے انسان حضرت آدم، پہلے نبی بھی ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، انسان کا ذہنی ارتقاء ہوا، علمی ارتقاء ہوا، سائنٹیفک ارتقاء ہوا، سوشل ارتقاء ہوا، تو جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا تھا اسی طرح اس ہدایت کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے کوئی بچہ اگر پرائمری کا طالب علم ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کی تعلیم تو نہیں دے سکتے۔ آپ پی ایچ ڈی استاذ بھی اس کے لیے رکھ دیجئے تو کیا کرے گا بیچارہ، وہ پڑھائے گا تو وہی کچھ کہ جو اس بچے کی استعداد ہے۔ تو جب تک انسان ابھی عہد طفولیت میں تھے اس وقت تک نبوت تو ہے، چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم کے بعد 2 اور انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے، حضرت شیس بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آدم رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے۔ حضرت شیس اور حضرت ادریس بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اس میں ترقی ہوتی رہی، جیسے کہہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو کہ اب تم جنت سے نکلو، زمین میں جا کر چارج سنبھالو، تمہیں ہم نے خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو اسی وقت ایک چارٹر دے دیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کریں گے اور کفر کریں گے تو وہ لوگ ہوں گے جہنمی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نبوت اور آدمیت کا سفر چل رہا ہے۔ تو آج ہم نے نبوت و رسالت کا مقصد کیا ہے، اور اسلام کے فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے، انبیاء اور رسل کے مابین کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے، اور یہ قافلہ نبوت و رسالت جو ہے، جو ایک وقت میں ساتھ ساتھ جس نے سفر شروع کیا تھا، وہ آدمیت کا سفر تو جاری ہے ابھی تک۔ آج 6 بلین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، اور آگے اگر فرض کیجئے ابھی اور 100 برس ہو اس دنیا کی زندگی کے
تو یہ تعداد اور بڑھے گی. لیکن نبوت اپنے اختتام کو پہنچ کر اور رسالت اپنی تکمیل کو پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، جمال ہستی حیات. میرا